بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. صدق الله العظيم. ماقبل درس میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید فرمائی اپنی 4 صفات بیان فرما کر. آج اللہ رب العزت مال کے اور اولاد کے بے سود ہونے کو بیان فرمائیں گے کہ بندے کو نہ مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی، اور آخر میں اللہ اپنے پیغمبر کی ایک پیشن گوئی کو بیان فرمائیں گے. امام رازی رحمہ اللہ نے پہلی آیت کی تفسیر کے اندر ایک شان نزول بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں جب عیسائیوں کا وہ وفد جو اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آیا تھا، کہتے ہیں کہ جب وہ نجران سے چلا تو راستے کے اندر ان کا جو بڑا پادری تھا جس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا، خچر نے ٹھوکر کھائی تو بھائی نے کہا تعیس الابعد، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جو خیر سے بڑا دور ہے. اور اس کی مراد یہ تھی کہ اللہ کا پاک پیغمبر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو. تو جو ابو حارثہ بن علقمہ تھا اس نے کہا تعیسہ امو کا، تیری ماں ہلاک ہو جائے. اب جو بھائی تھے دونوں عیسائی تھے، ایک بھائی نے بد دعا دی، دوسرے بھائی نے جواب میں اسے بد دعا دی. کہا بتاؤ تو صحیح بھائی جان یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے اس کو بد دعا دینے کے بجائے مجھے بد دعا دے دی ہے. تو کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ نے بد دعا دی ہے وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، جس کے بارے میں تورات زبور انجیل کے اندر پیشن گوئیاں آئی تھی، یہ وہی پیغمبر ہے. اب چھوٹے بھائی نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان، تو اگر یہ بات ہے تو پھر آپ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کے لیے جا رہے ہو. اب وہ جو بڑا پادری تھا نا جی، تو اس نے پتہ کیا جواب دیا. اس نے کہا ہم نے ان وزیروں کے، ان بشیروں کے اور ان بادشاہوں کے ہم نے پیسے کھائے ہوئے ہیں جی. ان لوگوں کے ہم نے پیسے کھائے ہوئے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ سچا پیغمبر ہے پہلے تو یہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو مال و دولت ان سے ہمیں ملتا ہے، جس سے ہمیں آو جلال ملتا ہے، لوگ ہمیں بڑا پادری کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں، تو آج کے بعد ہمیں پھر کیا کریں گے جی؟ لوگوں کو مولوی صاحب کہنا، یہ جو ہمیں باہر سے بکرے چھترے ملتے ہیں یہ کیا ہو جائیں گے جی؟ بند ہو جائیں گے جی. اب اس بھائی نے کرز بن علقمہ نے یہ بات دل میں رکھی تو ایک زمانہ آیا، اللہ نے پھر کیا کیا جی؟ اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور یہ صحابی رسول بن گئے. آگے اللہ فرماتے ہیں یہ جو مولوی حضرات، جو عام بندے بھی حق کو چھپاتے ہیں، حق بات نہیں کرتے، اور مطلب کیا ہوتا ہے تاکہ ہماری دنیا بن جائے، ہمیں پیسے مل جائیں، لوگ ہماری بلے بلے آؤ کرنے لگ جائیں. آگے اللہ فرماتے ہیں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، جن کے پیچھے یہ دن رات تم پڑے ہوئے ہو، مال بنانے کے لیے لگے ہوئے ہو، حلال آمدن سے ملتا ہے، حرام آمدن سے ملتا ہے، اپنے بیگانے، کسی کی پٹی دبا کر، کسی کی زمین دبا کر، اور کسی کے کاروبار کے اندر انگلی مار کر جو تم کھینچتے ہو. اللہ فرماتے ہیں لن تغنیہ، یہ تمہیں ذرہ برابر بھی نہیں نفع دے گا. اور جن کے لیے تم کماتے ہو اولاد کے لیے، فرمایا یہ اولاد بھی تمہیں کام ہو نہیں آئے گی. دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ ایک دن ایسا آنا ہے جہاں پر تمہیں نہ تمہارا مال نفع دے گا اور نہ تمہاری اولاد نفع دے گی. آج ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہر بندے کی یہ کوشش ہے ہمارا اچھا سا کاروبار بن جائے، اچھا سا گھر بن جائے، کار کوٹھیا میں مل جائے، اور ہمارا آؤ جلال بن جائے، ہماری بلے بلے ہو، محلے کے لوگ ہمیں
وڈیرا کہیں, ہمیں سیٹھ کہیں, خان کہیں, جرنل کہیں, کرنل کہیں, یہ ہر بندہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں, یوم لا ینفع مال ولا بنون, نہ اسے مال نفع دے گا. اور بعض بندوں کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے تو بڑے بڑے بیٹے ہیں جی, بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں یا بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں, یہ مجھے بچا لیں گے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں یہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اور دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں ما اغنا عنی مالیہ, جب مجرموں کو دن قیامت کے نامہ مال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہاں پر بندہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ. ہائے, دنیا کے اندر ہم جس کے لیے اتنی محنتیں کوششیں کرتے تھے اور جس کو کمانے کے لیے ہم نہ گرمی دیکھتے تھے, نہ سردی دیکھتے تھے, نہ بارش دیکھتے تھے, نہ دھوپ دیکھتے تھے, نہ اپنا دیکھتے تھے, نہ بگانا دیکھتے تھے, بس کوشش ہوتی تھی ہمارا پیسہ بن جائے, پیسہ بن جائے, بینک بیلنس بن جائے. آج اس نے بھی ہمیں نفع نہیں دیا. اسی جگہ اسی طرح اللہ تیسرے مقام پہ یوں فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, انکم بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو دن قیامت کے یہ آگ کا ایندھن ہوگے جی. اور پہلے پارے کے اندر اللہ فرماتے وقودھا الناس والحجارہ, یہ جس کے لیے تم تیاریاں کر رہے ہو نا جی, اس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں. یہ ہماری کوشش کیا ہے جی, آج ہم نے خود اپنے آپ کو خراب کیا ہوا ہے جی. دیکھیں جی, ہر بندے کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے مکان ہے, کسی کے پاس نہیں ہے تو ٹوٹا پھوٹا تو ہے. آج یہ مکان ہمارے پاس ہیں, آخر یہ بھی کسی کے مکان تھے جی, ہمارے ابا و اجداد کے تھے. انہوں نے کون سا وہ ساتھ لے کر گئے ہیں جی, وہ چھوڑ کر گئے ہیں. آج ہم بنا رہے ہیں, ہم ساتھ لے کر نہیں جائیں گے, اس کا نفع ہمیں نہیں ہوگا, پچھلے کو لیے رہ جائے گا. اللہ کے پیغمبر نے 3 بھائیوں کی مثال بیان فرمائی, بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے. فرمایا بندے کے ایک بھائی وہ ہے جو بندے کی سانس نکلتے ہی کیا ہو جاتا ہے جی, اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے جی. نہ بندے کا کفن دفن میں کام آتا ہے, نہ وہ بندے کو قبر میں کام آتا ہے, نہ وہ آخرت میں کام آئے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا بھائی ہے؟ فرمایا یہ بندے کا مال ہے. جب بندے کی سانس نکل جاتی ہے, روح پرواز کر جاتی ہے, اب یہ مال اس کا نہیں رہتا, یہ کیا بن جاتا ہے جی, وہ رسا کا بن جاتا ہے. جس کے لیے بندہ کیا کرتا ہے جی, اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے, آخرت بھی برباد کرتا ہے. کیا ہے جی, حلال حرام کھینچتا ہے جی, پتہ نہیں ہوتا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں ان کی مثال فرعونیوں کی طرح ہے جی. فرعونیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ہارون علیہ الصلوۃ والسلام یہ سچے پیغمبر ہیں. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا, انہوں نے یہ انکار اس لیے کیا, انہوں نے کہا کہ ہمارا نام جو بنا ہوا ہے, ہماری جو ٹھاٹ باٹ بنی ہوئی ہے, اگر ہم اس کی بات مانتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کے ماتحت آ جائیں گے, لہٰذا موسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے جی. فرمایا یہ جو مشرکین مکہ ہیں, جو یہودی عیسائی ہیں, یہ اللہ کے پیغمبر کو اس لیے پیغمبر نہیں مانتے کہ جب مانیں گے تو ان کی آؤ جلال کیا ہو جائے گی جی, ختم ہو جائے گی. آخر میں اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے پیغمبر نے میشن گوئی فرمائی, اوے مکہ والو, آج جن کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو, جن کو تم گھروں سے بے دخل کر رہے ہو, جن کی بیوی بچوں کو تم قتل کر رہے ہو, اور جن کو تم قتل کر رہے ہو, اور جن کے ساتھ تم رشتے ناتے نہیں جوڑ رہے ہو, جن کا تم نے کھانا پینا بند کیا ہوا ہے, فرمایا ستغلبون وتحشرون الی جہنم, ان قریب تمہیں اللہ مغلوب کرے گا, تمہیں ہرائے گا. اور وتحشرون, یہ تو دنیا کی سزا ہوگی, تمہیں دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کرے گا, اور آخرت کی رسوائی کیا ہوگی, وتحشرون الی جہنم, اور جہنم میں تمہیں جمع کرے گا. وبئس المہاد, بہت برا ٹھکانہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا, بے شک الذین وہ لوگ, کفروا جنہوں نے کفر کیا, لن تغنی عنہم, ہرگز نفع نہیں دے گا ان کو, اموالہم, ان کا مال, ولا اولادہم, نہ ان کی اولاد, من اللہ شیئا, ذرہ برابر بھی اللہ کی جانب سے, واولئک ھم وقود النار, یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے. کدأب آل فرعون, فرعونیوں کی طرح ان کا معاملہ ہے. اور والذین من قبلہم, اور فرعونیوں سے پہلے جو لوگ تھے, کذبوا بآیاتنا, انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا, ہماری آیات کو, فأخذہم اللہ, اللہ نے انہیں پکڑا, بذنوبہم, بسبب ان کے گناہوں کے, واللہ شدید العقاب, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. سورہ بروج میں اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, جب میں کسی بندے کو پکڑتا ہوں تو وہ بندہ مجھ سے جان نہیں چھڑا سکتا.
قل کہہ دینا میرے پاک پیغمبر للذین واسطے ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا ستغلبون عن قریب تمہیں مغلوب کیا جائے گا تمہیں ہرایا جائے گا یہ دنیا کے اندر معاملہ ہوگا وتحشرون اور تمہیں جمع کیا جائے گا الی جہنم جہنم میں وبئس المہاد اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے